بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ناظرین گرامی، قریش کے قبیلہ عدی کا ایک طویل قامت جنگجو، بے باک اور شجاع انسان آج محض اس لیے گھر سے نکلا تھا کہ وہ سرزمین عرب پر خدائے واحد کا پیغام سنانے والوں کو تہہ تہہ کر کے اہل قریش کے بتوں کو سربلند رکھے گا۔ اس کے ہاتھ میں شمشیر بے نیام دیکھ کر بیک وقت آوازیں گونجنے لگی، اے سرعام قہر و غضب کا مظاہرہ کرنے والے، اپنے گھر کی طرف دیکھ کہ تیرے بہن اور بہنوئی بھی اسی جادوگر کے طلسم میں گرفتار ہیں۔ نعوذ باللہ۔ شروع میں عرب قرآن کریم کو جادو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر کہتے تھے۔ اس نے لوگوں کی طعنہ زنی کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کیا، پھر وہ اپنے جفاکار ارادوں کے ساتھ پلٹا، بہن اور بہنوئی کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جس میں ساری دنیا کی نفرت موجزن تھی۔ پھر اس کی ہیبت و جلال سے لبریز آواز سنائی دی، اس سے پہلے کہ میں تمہارے کاندھوں کو سروں کے بوجھ سے ہلکا کر دوں، مجھے وہ کلام سناؤ جس کو تم ساری دنیا سے چھپ کر تنہائی میں پڑھتے ہو۔ اس باجبروت انسان کے خوف سے اسلام کے دونوں نام لیوا خاموش رہے۔ میں تمہیں اس حالت سکوت میں بھی قتل کر سکتا تھا، مگر تمہاری زبان سے وہ کلام سننا چاہتا ہوں جس نے تمہیں تمہارے آباء و اجداد کی رسموں سے بیگانہ کر دیا ہے۔ کیا تمہارے دلوں کے سکون کے لیے لات و منات کا نام کافی نہیں تھا؟ قبیلہ عدی کا وہ مرد جری اپنی بہن اور بہنوئی کو عربوں کے قد آور بتوں کی عظمتیں یاد دلا رہا تھا۔ پھر وہ پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پورا سلسلہ کوہ سار خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایک زلزلہ تھا جس نے دلوں کی زمین کو زیر زبر کر کے رکھ دیا تھا۔ قبیلہ عدی کا سردار بھی اس کلام کی ہیبت سے لرزنے لگا۔ انسانی خون کی لذت طلب کرنے والی شمشیر پیاسی رہ گئی۔ پھر وہ قبیلہ عدی کا سردار اس انسان کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوا جو فرش نشیں ہونے کے باوجود ناقابل تسخیر شہنشاہ تھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر قبیلہ عدی کا سردار اپنے حواس کھو بیٹھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی تلوار کے ساتھ اپنا سر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ پھر وہی قبیلہ بنو عدی کا سردار ایک مسلمان کی حیثیت سے میدان بدر میں نمودار ہوا۔ قریش کے تمام قبائل کے سرکش کفار اپنے جسم پر بہترین اسلحہ سجا کر اہل ایمان مقابل آئے تھے، مگر قبیلہ عدی کا کوئی فرد اس خوف سے ادھر نہیں آتا تھا کہ حلقہ اسلام میں ان کا سردار موجود تھا۔ یہ رعب اور دبدبے کی عجیب مثال تھی جس میں دنیا کے تمام نفسیات دان اور تاریخ نویس آج بھی حیران نظر آتے ہیں۔ پھر وہی باجبروت انسان غزوہ احد میں اپنے آقا کے سامنے ثبوت غلام پیش کرنے آیا، مگر جب یہ جانگراز خبر عام ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو اس آہنی احساب رکھنے والے انسان نے یہ کہہ کر اپنی تلوار توڑ دی، جس ذات مقدس کے لیے ہم بسر کار تھے، جب وہی دنیا میں موجود نہیں تو پھر زندگی ایک الزام ہے، اب کس کے لیے خون بہائیں اور کس کے لیے جان دیں۔ پھر 9 ہجری میں خبر گرم ہوئی کہ قیصر روم کے تیور بدل گئے ہیں اور وہ عرب پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ خدا کی راہ میں آمادہ جہاد ہوں اور اپنے مادی وسائل اسلام کی نظر کریں۔ یہ سن کر وہ جہاں نثار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھا اور اپنا نفس سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ پھر اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر ناراض ہو کر ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پیغمبر اسلام کا یہ طرز عمل دیکھ کر
لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا چلا تھا کہ آپ نے تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اس کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ان گراں بار لمحوں میں تمام صحابہ اداس تھے۔ وہ خود شدید اضطراب کی حالت میں در رسالت پر حاضر ہوا۔ اس نے بلند آواز میں دربان کے سامنے گریہ زاری کرتے ہوئے کہا، شاید آقا یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ رب کعبہ بہتر جانتا ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں میرے دل پر عکس ملال تک نہیں۔ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کے خیال سے آزردہ ہوں۔ اگر آقا مجھے حکم دیں تو اللہ کی قسم اسی وقت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گردن کاٹ دوں۔ پھر اس کے ایمان و عشق نے کئی مرحلے طے کیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے دیکھ کر شیطان بھی فرار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوا۔ اس نے ایسی عجیب بات کہی کہ دنیا کی پوری تاریخ جمہوریت کوئی دوسری مثال پیش کرنے سے عاجز ہے، جس کے رعب و جلال کو قریش کے تمام قبائل اپنے دلوں پر محسوس کرتے تھے، اور اس کے نام سے جزیرۃ العرب کے بڑے بڑے سرکش خیمے رہتے تھے۔ وہ اقتدار میں آنے کے بعد اعلان کر رہا تھا، اے لوگو، میں نے اپنے دروازے کے کنوار نکال پھینکے ہیں تاکہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی دیوار حائل نہ رہے۔ پھر اس نے اپنی ذمہ داریوں کا عجیب و غریب دائرہ کار طے کرتے ہوئے کہا، اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں اس کا جواب دہ ہوں۔ دعوے سب کرتے ہیں مگر ان پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے 10 سالہ دور خلافت میں انسان کسی جانور کو بھی بھوکا نہیں مرنے دیا۔ انتظامی امور کے سلسلے میں یہ انسانی تاریخ کی عجیب ترین مثال ہے۔ عہد جاہلیت میں مصر کا علاقہ قحط سالی کا شکار ہو جاتا تو دریائے نیل میں طغیانی لانے کے لیے خوبصورت 2 شیزاؤں کی بھینٹ چرائی جاتی تھی۔ وہ برسرے اقتدار آیا تو اس نے دریائے نیل کے نام خط لکھا، اور پانی اس طرح ابل پڑا کہ اس دن سے آج تک مصر کا وہ علاقہ قحط سالی کا شکار نہیں ہوا۔ اس کے تحریر کردہ وہ چند الفاظ کرامت کا اعلیٰ ترین نشان ٹھہرے، اور بے شمار معصوم 2 شیزائیں ایک وحشیانہ رسم کا شکار ہونے سے بچ گئی۔ پھر 10 سال 6 ماہ اور 4 دن تک بار خلافت اٹھانے کے بعد وہ منزل آخرت کی جانب بڑھا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ نماز کے دوران ایک کینہ پرور یہودی اس کے جسم پر خنجر آزما ہوا۔ وہ 23 ہجری کا تاریخ دن تھا جب 26 ذی الحجہ کو مسجد کا فرش اس کے لہو سے سرخ ہو گیا۔ پھر اسی شکستہ حالت میں اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کو طلب کیا۔ مہلک زخموں کے باوجود اس کا وہی لہجہ تھا، وہی آہنگ تھا اور وہی جلال تھا۔ اس نے اپنے فرزند جلیل کو عجیب وصیت کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم خلافت کے قریب نہیں جاؤ گے اور نہ زندگی بھر اس منصب چاہ کی تمنا کرو گے۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ اس بارے گراں کو اٹھاتے اٹھاتے تمہارا باپ تھک چکا تھا، پھر بھی اگر تمہاری نظر میں خلافت کوئی شرف عظیم ہے تو یہ سوچ کر مطمئن ہو جانا کہ قبیلہ عدی سے بس یہ شخص کافی تھا جو بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے اور چند ساعتوں کے بعد اپنے رب کے حضور چلا جائے گا۔ اور پھر یکم محرم 24 ہجری کو وہ اپنے رب کے حضور چلا گیا۔ شہادت کی وہ رات ناقابل بیان اذیت و کرب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اگر شرع اجازت دیتی تو بے شمار زبانوں پر اس کے مرثیے ہوتے، لوگ گریبان چاک کر کے اپنے گھروں سے نکل آتے اور پوری مملکت اسلامیہ ماتم گدا بن جاتی۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فریاد و فغاں سے روک دیا تھا، مگر فرتے علم سے ان کے سینے فگار تھے۔
اور آنکھیں اشک بار تھی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ شدت غم سے بے قرار ہو کر جبل احد کی طرف نکل آئے تھے۔ یک آپ نے سنا کہ پہاڑی پر بہت سے لوگ گریو زاری کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑی کی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ دور دور تک کسی متنفس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں وہ جنوں کی ایک جماعت تھی جو ایک مرد شہید کا افسوس کرنے آئی تھی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ہوش و حواس سنا۔ شب کے سناٹے میں بہت سی درد بڑی آوازیں گونج رہی تھی۔ آج بلائی نے دنیا سے پیٹھ موڑ لی۔ یہ وہی مرد جلیل ہے جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح خراج عقیدت پیش کیا ہے: تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سردارا۔ جی ہاں محترم ناظرین، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جن کے تدبر اور انداز حکمرانی کو دیکھ کر ہندوستان کے نجات و ہندہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا، اگر بھارت ایک مثالی ترقی چاہتا ہے تو اسے دوسرا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا کرنا ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔